شہر سو چکا تھا، سڑکیں خالی، گلیاں ویران، اور ہوا میں ایک سرد سی خاموشی تیر رہی تھی، جیسے کوئی کسی کے کان میں آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا ہو مگر آواز سنائی نہ دے۔ ریان اپنی بائک پر سوار تھا، دن بھر کا تھکا ہارا، وہ نیند سے زیادہ سکون کی تلاش میں تھا۔ اس کی زندگی ایک دائرے میں گھوم رہی تھی، صبح آفس، رات تنہائی، اور ان دونوں کے درمیان خواب جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے معمول کے راستے پر نہیں جائے گا۔ اس نے اپنی بائک گلی نمبر 17 کی طرف موڑ لی، ایک گلی جو کبھی اس کی راہ میں نہیں آئی تھی، لیکن شاید آج کوئی اور اسے بلا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے گلی میں قدم رکھا، اچانک ہوا میں ایک ٹھنڈک بھر گئی، فضا میں الگ سی مہک شامل ہو گئی تھی، پرانی کتابوں، چنبیلی کے پھول اور بارش میں بھیگے مٹی کی خوشبو جیسی۔ اسی دوران اس کی نظر ایک پرانے مکان کے سامنے پڑی۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی، سفید لباس، نیلے دوپٹے میں لپٹی، اس کے لمبے بال ہوا میں ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے، اس کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھیں جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہو۔ ریان نے بائک سست کی، رکا اور پوچھا، آپ یہاں اتنی رات کو اکیلی؟ لڑکی نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جیسے کوئی سمندر ہو، خاموشی لیکن بے حد طاقتور۔ میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کس کا؟ ریان کے منہ سے نکلا جیسے الفاظ خود بخود نکل گئے ہوں۔ پتہ نہیں، بس دل کہتا ہے کہ آج وہ آئے گا۔ ریان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، ہر چیز غیر معمولی تھی، وہ لڑکی، اس کا لباس، اس کا انداز، جیسے وہ یہاں کی ہو ہی نہ۔ ریان نے آہستہ سے پوچھا، آپ کا نام؟ سائرہ۔ ریان نے اسے لفٹ آفر کی، لیکن سائرہ نے انکار کر دیا۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ ریان جانے ہی والا تھا کہ اس کی بائک خود بخود سٹارٹ ہو گئی، بغیر چابی کے۔ ڈر کے مارے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر سائرہ وہاں نہیں تھی۔ اگلی صبح ریان کے ای میل میں ایک پیغام آیا، ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی نے انٹرویو کے لیے بلایا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے بھیجے گئے سی وی میں وہ تمام پروجیکٹس شامل تھے جو اس نے کبھی بنائے نہیں تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ریان کے دل میں بس ایک ہی نام گونجا، سائرہ۔ اس نے ساری بات ایک دوست کو بتائی۔ دوست نے مذاق اڑایا، یار تمہیں رات میں خواب دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن ریان جانتا تھا یہ خواب نہیں تھا۔ کچھ دن بعد ریان دوبارہ اسی گلی میں گیا، وہی پرانا مکان اب اور بھی کھنڈر بن چکا تھا، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، دروازے پر زنگ اور دیوار پر دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ ریان نے ایک راہگیر بوڑھے سے پوچھا، یہاں کوئی لڑکی سائرہ نام کی رہتی ہے؟ بوڑھا چونک کر بولا، سائرہ؟ بیٹا وہ تو 15 سال پہلے مر گئی تھی، ایک حادثے میں آگ لگ گئی تھی اس مکان میں، اس کی لاش بھی پوری نہیں ملی تھی۔ ریان کا رنگ اڑ گیا، لیکن میں تو اس سے ملا ہوں، اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ بوڑھا مسکرا دیا، کچھ سائے واپس لوٹتے ہیں، ادھوری کہانیاں، نامکمل دعائیں اور بے چین روحیں، وہ وقتاً فوقتاً نظر آ جاتی ہیں، مگر سب کو نہیں، صرف انہیں جو منتظر ہوتے ہیں۔ ریان اب بدل چکا تھا، دنوں میں اس کا کریئر اڑان بھرنے لگا، وہ کامیاب ہو رہا تھا، لیکن ہر کامیابی کے بعد رات کو ایک خفیف سی مہک اس کے آس پاس آ جاتی، وہی چنبیلی اور مٹی کی خوشبو۔ سائرہ، ایک سایہ
جو اب اس کی قسمت بن چکی تھی۔ ایک دن جب ریان رات کے وقت اپنے آفس میں واپس آ رہا تھا، ایک سنسان پر اچانک بائک بند ہو گئی۔ وہ اترا، چاروں طرف دیکھا، کوئی نہ تھا۔ تب اچانک کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہی سفید لباس، وہی نیلا دوپٹہ، وہی سائرہ۔ ریان تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تم واپس کیوں آئیں؟ سائرہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ قرض وقت پر چکانے آتی ہوں اور کچھ رشتے وقت سے پہلے بن جاتے ہیں۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں بول رہی تھیں، اس کے لب خاموش تھے، لیکن دل سن رہا تھا۔ ریان نے کہا، تم حقیقت ہو یا سایہ؟ سائرہ نے کہا، میں وہ ہوں جو تمہارے یقین میں زندہ ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں زندہ ہوں تو میں زندہ ہوں، ورنہ ہوا بن کر اڑ جاؤں گی۔ ریان نے اسے روکنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ ریان، میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے۔ ہم صرف وہ لمحے جیتے ہیں جو ہمیں دیے گئے ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب تمہیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تب سمجھنا کہ میں تمہارے آس پاس ہوں۔ اور پھر ایک تیز جھونکا آیا، سائرہ غائب ہو گئی۔ ریان نے کئی دن اس گلی کے چکر لگائے لیکن سائرہ نہ ملی۔ بس اس کی خوشبو، اس کی آنکھیں، اس کا سایہ، ہر کامیابی، ہر تنہائی، ہر دعا میں زندہ رہا۔ اور اگر کبھی رات کے سناٹے میں کوئی اجنبی تمہیں دیکھے تو پلٹ کر ضرور دیکھنا، شاید وہ صرف انسان نہیں، تمہاری تقدیر ہو، تمہارا سایہ۔